علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم ٹو المختوم ای اسمارٹ لرننگ انگلش گرامر کورس کے اندر آپ کو خوش آمدید. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کورس جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. جو ہمارا انگلش گرامر کورس تھا یہ تقریباً آج ایک کلاس ہوگی اور ایک کل آخری کلاس ہوگی. تو یہ دو کلاسیں انگلش کے لیے انگلش گرامر کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آج کا جو لیسن ہے اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو اکثر جو لوگ انگلش بولتے ہیں تو ان میں سے بہت زیادہ جو غلطی کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے غلطی کرتے ہیں کہ ان کو جو لیسن میں آج آپ کو پڑھاؤں گا وہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی. اگر یہ لیسن آپ سمجھ جاتے ہیں تو آدھی انگلش کی جو بول چال ہے وہ درست ہو جائے گی، آدھی انگلش کی رائٹنگ جو ہے وہ درست ہو جائے گی. تو اس لیے اس لیسن کو آپ نے غور سے سننا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. آج کا لیسن جو ہے لیسن نمبر 19 ہے، امپیرٹیو اور نیگیٹو امپیرٹیو سینٹینس اینڈ بی فیملی. ٹھیک ہے، یہ تین آج ہم پڑھیں گے. تین کون کون سے ہیں؟ امپیرٹیو کہتے ہیں امر کو، نیگیٹو امپیرٹیو کہتے ہیں نہیں کو، سینٹینس جملہ. ٹھیک ہے، امپیرٹیو سینٹینس اور نیگیٹو امپیرٹیو سینٹینس. اور تیسرا ہے بی فیملی. ٹھیک ہے، یہ تینوں آج ہم پڑھیں گے. انگلش کے اندر اگر سب سے آسان چیز ہے، سب سے آسان جو فارمولہ ہے تو وہ امپیرٹیو سینٹینس ہے. امپیرٹیو سینٹینس اور نیگیٹو امپیرٹیو سینٹینس جو ہے یہ کیوں ایزی ہیں یہ آپ کو آج کے پتہ چلے گا کہ یہ انتہائی زیادہ آسان اور سہل ہے. جس کو انگلش بالکل بھی نہیں آتی، اس کو بالکل بھی انگلش کا پتہ نہیں ہے تو یہ ٹینس جو ہے یہ سینٹینس وہ بھی بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے بی فیملی ہے اور اس کی بھی میں آگے وضاحت کروں گا کہ وہ کیا ہے. تو امپیرٹیو سینٹینس جو ہے سینٹینس اس کا فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ مین ورب کی فرسٹ فارم ہے اور آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، مین ورب کی فرسٹ فارم کہ کوئی بھی انگلش کو جب ہم اس کے ورڈز یاد کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا عموماً پہلا ورڈ ہی یاد کیا جاتا ہے، اس کی فرسٹ فارم ہی یاد کی جاتی ہے. یعنی جو ورڈز یاد کیے جاتے ہیں، جو ووکیبلری یاد کی جاتی ہے تو اس میں فرسٹ جو بھی ورڈ ہوتا ہے اس کا فرسٹ فارم جو بھی ہوتی ہے تو وہ اگر اس کو صرف ہم اس لفظ کو صرف بولیں تو وہ امپیرٹیو سینٹینس بن جاتا ہے. مثال کے طور پر گو. ٹھیک ہے، اب جو مصدر ہے وہ تو ٹو گو ہے، لیکن اگر صرف ہم گو کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امپیرٹیو سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی آپ آبجیکٹ لگا لیں، گو ٹو اسکول، اسکول جاؤ. ٹھیک ہے، آگے مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آبجیکٹ کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو لیکن بعض اوقات آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی بھی ہے تو آبجیکٹ نہ بھی ہو تب بھی جملہ اس کا مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسی کیفیت میں بولا جا رہا ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھنے میں کوئی مشکل یا کوئی دقت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اسی طرح نیگیٹو امپیرٹیو سینٹینس جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے کہ اس کی شروع میں ڈو ناٹ یا ڈونٹ لگا دیا جائے. ڈونٹ جو ہے یہ ڈو ناٹ کا شارٹ فارم ہے، آگے فرسٹ فارم ہے پلس آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، آگے بی فیملی میں کیا ہے کہ بی فیملی جو ہے ایم، از، آر، واز، ور اور بین. ٹھیک ہے، یہ بی فیملی شمار کی جاتی ہے. یہ کیسے استعمال ہوتی ہے، کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے ان الفاظ کو. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ آگے سیکھنے والے ہیں. تو امپیرٹیو سینٹینس امر کو کہتے ہیں کہ کسی کام کا حکم دینا. تو یہ بتا رہا ہے کہ اٹ از یوز ٹو گیو کمانڈز. یہ کمانڈز دینے کے لیے انسٹرکشن دینے، آگے لکھا ہو انسٹرکشن، ریکویسٹ اور ایڈوائز. ٹھیک ہے، کسی کو نصیحت کے طور پر، کسی کو ریکویسٹ آپ کرتے ہیں تو کسی کو درخواست کرتے ہیں، کسی کو انسٹرکشن دیتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. It usually starts with the base form of the verb and doesn't have a subject. ٹھیک ہے،
کہ عموماً یہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے یعنی فرسٹ فارم سے ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا استعمال جو ہوتا ہے فرسٹ فارم سے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سبجیکٹ جو ہے وہ اس لیے استعمال نہیں کیا جاتا کہ سبجیکٹ جو ہے وہ یہ بریکٹ میں جو بات لکھی ہوئی ہے یہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. دا سبجیکٹ یو از انڈرسٹوڈ, کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا جو لکھا نہیں جاتا فارمولے کے اندر, وہ اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ وہی مراد لیا جاتا ہے, اور وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, وہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو نہیں لکھا جاتا. جس طرح میں کہتا ہوں گو, تو گو کا مطلب کیا ہے, جاؤ. اب میں کس کو کہہ رہا ہوں, سامنے کوئی مخاطب ہے تو اس کو کہہ رہا ہوں نا, تو یو گو. ٹھیک ہے, تو یو نہیں لکھا جائے گا. کیوں؟ اب پتہ ہے کہ گو سے مراد جو ہے یہ مجھے ہی حکم دے رہا ہے, مجھے ہی کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ سامنے والے کو اس کا علم ہوتا ہے, تو اس وجہ سے جو چیز عام مستعمل ہو یا جو چیز سمجھی جا رہی ہو تو اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے, نہ ہی بولنا اس کو ضروری ہے, کیونکہ وہ چیز انڈرسٹوڈ ہے, وہ اس کو سمجھا گیا ہے کہ یہ بات ایسی ہی ہوتی ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو مین ورک کی فرسٹ فارم استعمال کریں گے آبجیکٹ. جس طرح ریڈ دا بک, ریڈ یہ فرسٹ فارم ہے, دا بک جو ہے آبجیکٹ ہے, کتاب پڑھو. ٹھیک ہے, نیگیٹو امپیریٹو سینٹینس. ٹھیک ہے, نیگیٹو امپیریٹو سینٹینس از یوز ٹو گیو کمانڈز, ریکویسٹ اور انسٹرکشن ٹیلنگ سم ون ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ, کہ آپ جو ہے کسی کو ایسی ہدایات دیتے ہیں, ایسی کمانڈز دیتے ہیں, یا ایسے اس کے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ کام نہ کرے. ٹھیک ہے, کسی کام سے منع کرنے کا آپ کہنا چاہتے ہیں, تو پھر اس وقت آپ نیگیٹو امپیریٹو سینٹینس استعمال کریں گے. تو اس کا فارمولہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے. جس طرح ڈو ناٹ یا ڈونٹ کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو بولنے میں ڈونٹ ہی عموماً لگتا ہے. ٹھیک ہے, لکھنے میں ڈو ناٹ جو ہے یہ مستعمل ہوتا ہے. آگے مین ورک کی فرسٹ فارم ہے پلس آبجیکٹ ہے. ڈو ناٹ ریڈ دا بک, کتاب مت پڑھو. ٹھیک ہے, ڈونٹ ریڈ مت پڑھو, ڈونٹ ریڈ دا بک مت کتاب مت پڑھو. ٹھیک ہے, امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا. یہ بہت زیادہ ایزی ہے, یہ ہر بچے کو بھی معلوم ہے. اس کے ایگزامپل آپ دیکھ لیں. امپروو یور انگلش, اپنی انگلش کو بہتر کرو. پلیز ہیلپ می, مہربانی کر کے میری مدد کرو. ٹھیک ہے, عموماً یہ ریکویسٹ میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو پلیز. ٹھیک ہے, پلیز. ٹھیک ہے, اف یو ڈونٹ مائنڈ, پلیز گیو می. ٹھیک ہے, اس طرح کے جملے جو ہے بولے جاتے ہیں. پلیز یعنی کسی کے سامنے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, مہربانی کریں جی. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے اٹھ جائیں, مہربانی کر کے آپ وہاں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, مہربانی کر کے یہ مجھے پکڑا دیں, مہربانی کر کے مجھے پانی کا گلاس دے دیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو جملے بولے جاتے ہیں روزمرہ میں, تو وہ پلیز اس طرح بولا جاتا ہے ان کے ساتھ. گیو می دیٹ پین, مجھے وہ پین دو. ٹھیک ہے, یا وہ پین مجھے دو. ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ, باہر مت جاؤ. آؤٹ سائڈ باہر, ڈونٹ گو مت جاؤ. باہر ہار مت مانو. ڈونٹ گیو اپ. ٹھیک ہے, ڈو ناٹ گیو اپ, اور بولنے میں ڈونٹ گیو اپ, کہ ہار مت مانو. گیو اپ کا اصل ترجمہ ہوتا ہے پیچھے ہٹنا. ٹھیک ہے, تو پیچھے نہ ہٹو اور آگے مطلب بڑھو اور ہار نہیں مانو. پلیز ڈو ناٹ فائٹ ایچ ادر, مہربانی کر کے آپس میں مت لڑو. ٹھیک ہے, ان مثالوں سے آپ کو یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. آگے ہے بی فیملی. اس کو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب پریزنٹ انڈیفینٹ آپ کو میں نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ کے فرسٹ فارمولہ جو آپ کو بتایا افرمیٹو سینٹینس, تو عموماً اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر بھی ایم کو استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے اندر جس طرح اب میں کہوں کہ میں اسکول پڑھتا ہوں, آئی اسٹڈی ان اسکول. ٹھیک ہے, آئی اسٹڈی ان اسکول, میں اسکول پڑھتا ہوں. تو یہ آئے گا نا, یہ تو نہیں آئے گا کہ آئی ایم اسٹڈی ان اسکول. ٹھیک ہے, عموماً اس طرح بولی جاتی ہے, یا عموماً اس طرح لوگ بول دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید ہم بہت اچھی انگلش بول رہے ہیں. تو اگرچہ وہ سننے والا آپ کو کچھ کہتا نہیں ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی خاموشی جو ہے وہ آپ کی انگلش کی تصحیح کی مور ہے. ایسا نہیں ہے. تو اس لیے صحیح انگلش بولنا یہ بھی ایک فن ہے, اور صحیح انگلش لکھنا یہ ایک فن ہے. تو آپ جو ہے صحیح انگلش بولیں اور صحیح انگلش سیکھیں. تو جب صحیح سیکھیں گے
تو آپ کا جو بول چال ہوگی وہ بھی صحیح ہوگی. شروع میں ہو سکتا ہے غلط ہو، شروع میں ہو سکتا ہے اس میں مسٹیکس ہوں، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ امپروو کرتے رہیں گے، ان فارمولہ کو ذہن میں رکھیں گے، تو پھر آپ کی آٹومیٹک جو ہے وہ انگلش درست ہونی شروع ہو جائے گی. پھر آپ چاہ کر بھی غلط نہیں بولیں گے، آپ کے منہ سے وہ ورڈ غلط نکلے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے پریکٹس اتنی کی ہے کہ وہ آپ جو ہے صحیح جملہ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بی فیملی کیا چیز ہے؟ بی فیملی بھی ایک ورب ہی ہے، لیکن باقی جو ورب ہوتے ہیں ان کی بنسبت اس کا استعمال تھوڑا الگ ہوتا ہے. کس طرح الگ ہوتا ہے کہ جس طرح باقی وربز جو ہیں ان میں بھی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم ہوتے ہیں، تو اس میں بھی فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم ہوتے ہیں. جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ایم، از اور آر یہ فرسٹ فارم ہے، واز وار سیکنڈ فارم ہے، بین جو ہے یہ تھرڈ فارم ہے. ٹھیک ہے. تو بی ایم از آر یہ بھی فرسٹ فارم ہی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بی از اے ورب، اٹس ڈفرینٹ فارمز آر یوزڈ ان ڈفرینٹ ٹینسز. یہ ڈفرینٹ جو ہے اس کی قسمیں ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ فارمز ہوتے ہیں اس کے. تو یہ مختلف زمانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جس طرح ایم آر از یہ پریزنٹ میں استعمال ہوتا ہے. اب پریزنٹ اینڈ ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے. اب پریزنٹ اینڈ ڈیفینیٹ میں ایک جو ہے ہم فعل بولتے ہیں، ایک میں ہم فعل نہیں بولتے، ہم کوئی پوزیشن بولتے ہیں. کوئی اس کے جو بندہ ہے، یعنی اس کا جو مقام ہے، اس کی جو پوزیشن ہے، ہم اس پوزیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں. جس طرح ایک بندہ ہے نا کہ وہ مریض کا علاج کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میں مریض کا علاج کرتا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تو اس میں آپ پریزنٹ اینڈ ڈیفینیٹ کا فارمولہ استعمال کریں گے کہ سب سے پہلے آپ سبجیکٹ لکھیں گے، مین ورب کی فرسٹ فارم لکھیں گے، پھر آبجیکٹ لکھیں گے. ٹھیک ہے. دوسرے میں کہتا ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. ٹھیک ہے. میں ایک ڈاکٹر ہوں. اب میں نے اس فعل کا ذکر نہیں کیا، تو لہٰذا اب میں یہ کہوں گا آئی ایم اے ڈاکٹر. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. جس طرح آپ کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں، آئی ورک، میں کام کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں کام کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس طرح کہ والا کے الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے آئی ایم اے ورکر، میں ایک مزدور ہوں، میں ایک کام کرنے والا آدمی ہوں. ٹھیک ہے. امید ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جس طرح آپ کہتے ہیں آئی اسٹڈی ان اسکول، میں اسکول میں پڑھتا ہوں. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں طالب علم ہوں. اب دونوں ہی پریزنٹ اینڈ ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینیٹ ہے اور یہ نہیں ہے. دونوں ہی ہیں، لیکن ایک میں فعل یوز ہو رہا ہے اور ایک میں جو ہے پوزیشن اس کی جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہ استعمال کی جا رہی. تو جب پوزیشن کو ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر ایم از آر کا استعمال کرتے ہیں یا بی کا استعمال کرتے ہیں. وہ بھی آگے میں بتاؤں گا کس طرح استعمال ہوتا ہے. یا بی کا استعمال کرتے ہیں یا ایم از آر کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ پریزنٹ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. حال کے اندر جب آپ بتا رہے ہیں، ایک وہ جملہ آپ بولتے ہیں کہ آپ حال کے اندر نہیں ہیں. جس طرح کہ زمانہ طالب علمی ہر بندے پر ہوتا ہے اور ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے. تو وہ آدمی بعد میں جب وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، طالب علم نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ تھا، میں طالب علم تھا. تو پھر وہ ظاہر ایک پاسٹ کی بات کر رہا ہے. تو پاسٹ کی جب بات کر رہا ہے تو وہ یہاں پر جو بی فیملی کے جو ورڈز استعمال ہوں گے تو وہ بھی واز اور ور، یہ دونوں استعمال ہوں گے. یعنی دونوں اکٹھے نہیں استعمال ہوں گے. جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ نے اس میں سیکھ لیا ہے پریزنٹ کنٹینیوز میں، پریزنٹ کنٹینیوز، پاسٹ کنٹینیوز. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی آپ نے واز، وار، ایم، از، آر کا استعمال سیکھا ہے. تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایم کے ساتھ آئی جو ہے وہ ایم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ہی، شی، اٹس یا کوئی اینی سنگولر جو ہے وہ از کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اس طرح پلورل ہے یا یو ہے، وی ہے، دے ہے، یہ سارے آر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر واز، وار کے ساتھ جو ہے ہی، شی، اٹ اور آئی، یہ چاروں استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح ور کے ساتھ دے، وی، یو، یہ تینوں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اینی پلورل یا اس طرح سنگولر ہے تو وہ واز کے ساتھ مستعمل ہوگا، لیکن پاسٹ میں. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، آئی واز اے اسٹوڈنٹ، آئی واز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے.
تو اس طرح جو ہے اس کا استعمال ہم کریں گے تو یہ ہمارے جو ہے استعمال اس کا صحیح ہوگا. جس طرح آپ کہتے ہیں میں طالب علم تھا، آئی واز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر تھا، آئی واز اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کہتے ہیں وہ طالب علم تھے، دے ور اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میرے استاد تھے. ٹھیک ہے. یو ور مائی ٹیچر. ٹھیک ہے. امید ہے یہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور یہ اس کا صحیح استعمال ہے. ٹھیک ہے. اب پاسٹ کے اندر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس پوزیشن کو اسی طرح ہی استعمال واز اور ور کے ساتھ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی فعل ذکر کرتے ہیں، کسی فعل کا پاسٹ میں ذکر کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو پاسٹ انڈیفینٹ کا جو میں نے فارمولہ مین ورب کی فرسٹ سیکنڈ فارم والا بتایا تھا، تو آپ پھر اس کو ویسے استعمال کریں گے. آگے تیسرے نمبر پر ول بی. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ پریزنٹ سمپل کا آپ پریزنٹ انڈیفینٹ یا پریزنٹ سمپل، اس کا فارمولہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرسٹ فارم جو ہے وہاں پر استعمال ہوتی ہے. تو ول بی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم فیوچر کے اندر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں گا، ٹھیک ہے، یا میں طالب علم ہوں گا، یا میں استاد ہوں گا، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ آئی ول بی اے ٹیچر، آئی ول بی اے اسٹوڈنٹ، آئی ول بی اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. یعنی نیکسٹ میں آپ مستقبل میں کسی بات کو، کسی پوزیشن کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے فیوچر کا یوز کریں گے. تو یعنی یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. یعنی ان کا استعمال ایسے ہوگا. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. آگے ہیو بین اور ہیز بین فیوچر پرفیکٹ میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہیڈ بین. ٹھیک ہے. یہ بات کر رہا ہوں میں بین کی، کہ بین کا کیسے استعمال کیا جائے. کہ بین جو ہے ہیڈ بین پاسٹ پرفیکٹ میں یوز ہو رہا ہے، ول ہیو بین فیوچر پرفیکٹ میں یوز ہو رہا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. ہی از اے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر تھا. شی واز این امپلائی، وہ ملازمہ تھی. ٹھیک ہے. امپلائی ملازمہ، ملازم مرد کو بھی کہہ سکتے ہیں، عورت. انگلش میں جو ہے مرد کے لیے اور عورت کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جو یعنی مرد اور عورت کے لیے الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، ورنہ جو اس طرح کے پیش ہوتے ہیں وہ عموماً مرد اور عورت کے لیے دونوں کے لیے استعمال کیے جائیں. جس طرح ٹیچر ہے، مرد بھی ٹیچر ہوتا ہے اور عورت بھی ٹیچر. ٹھیک ہے. اس طرح ڈاکٹر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح نرس جو ہے وہ عورت بھی ہے، مرد بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اور بھی اس طرح انجینئر مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. ٹھیک ہے. بہت کم ایسے الفاظ آپ کو ملیں گے جو صرف مرد کے لیے خاص ہیں اور یا صرف عورت کے لیے خاص ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہیڈ مسٹر. ٹھیک ہے. ہیڈ ماسٹر جو ہے لکھتے ہیں، اور ہیڈ مسٹریس. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا یعنی یہ فرق ہے. ورنہ اگر پرنسپل کہیں تو پرنسپل مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. ٹھیک ہے. تو امپلائی مرد بھی ہے، عورت بھی ہے. اچھا. یو ول بی اے پرائم منسٹر ون ڈے، ایک دن آپ وزیر اعظم ہوں گے. ٹھیک ہے. یا ہو لکھا ہے یہاں پر، غنہ جو ہے وہ لکھنا ہے، ہوں گے. ایک دن آپ وزیر اعظم ہوں گے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کا ایسے جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کی انگلش بہت زیادہ اچھی ہوگی، اور سامنے جو سننے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ آپ جو ہے ایک پروفیشنل طریقے سے انگلش بولتے ہیں، پروفیشنل طریقے سے انگلش لکھتے ہیں. تو اس لیے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے. یہ ایک اضافی چیز اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے کہ یہ بھی سیکھنا ضروری ہے، یہ آپ کو آنی چاہیے کہ پرسنل پروناؤن جو ہے اس کا ٹیبل اختیار کیا ہے میں نے، کہ سبجیکٹ کیس، سبجیکٹیو کیس میں کیسے ایک چیز استعمال ہوتی ہے، آبجیکٹیو کیس میں کیسے استعمال کی جاتی ہے، اور پوزیسو کیس میں کیسے استعمال کی جاتی ہے. جس طرح سبجیکٹ ہے آئی. ٹھیک ہے. آئی، یو، وی، دے، ہی، شی، اٹ. ٹھیک ہے. تو یہ سبجیکٹ کے طور پر ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں. اس طرح آبجیکٹ کے طور پر ہم نے می، یو، اس، دیم، ہم، ہر، اٹ. ٹھیک ہے. یہ استعمال ہم کرتے ہیں. اس طرح پوزیسو کیس کے اندر بھی اس طرح کی ہیں. تو اب اگر ہم سبجیکٹیو کیس لیتے ہیں اور میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو میں جو ہے اگر سبجیکٹ کی جگہ پر لکھیں گے تو پھر اس کی پوزیشن آئی ہوگی. ٹھیک ہے.
آبجیکٹ کی جگہ اگر اس کو لکھیں گے تو می لکھیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح پوزیسو کیس کے اندر آپ اگر اس کو لکھتے ہیں تو مائی لکھیں گے یا مائن لکھیں گے. اب مائی اور مائن میں کیا فرق ہے؟ مائی اور مائن میں فرق یہ ہے کہ مائی کے بعد جو ہے آپ کوئی نہ کوئی ناؤن یوز کریں گے. ٹھیک ہے. مائی بک، مائی ٹیچر، مائی باکس، ٹھیک ہے، مائی بیگ، مائی بس، مائی کار، ٹھیک ہے، مائی موبائل، میرا موبائل، میری کار، میرے استاد. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں مائی کے ساتھ کہ آپ اپنے طرف کسی چیز کو منسوب کرتے ہیں تو وہ پوزیسو کیس کہلاتا ہے. اگر آپ نے کوئی ناؤن یوز نہیں کرنا، آپ صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا ہے یا میرا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ صرف مائن کہیں گے. جس طرح کوئی پوچھتا ہے کہ ہوز بک از اٹ، یہ کتاب کس کی ہے، آپ کہتے ہیں اٹس مائن. ٹھیک ہے، اٹس مائی بک. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی جواب آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پروفیشنل طریقہ نہیں ہے. پروفیشنل طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ کہیں اٹس مائن، یہ میری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، عموماً اس میں بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ اٹس مائن بک. ٹھیک ہے. مائن بک جب کہیں گے تو یہ بہت زیادہ بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے استعمال نہیں کرنا. اٹس مائن کہیں یا اٹس مائی بک یہ کہیں. اٹ از مائی بک یا اٹس مائن. اٹس مائن کہیں گے تو یہ زیادہ پروفیشنل لگے گا. ٹھیک ہے. یا اس طرح موبائل کسی کا چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، کوئی پوچھتا ہے ہوز موبائل از اٹ، یہ موبائل کس کا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں اٹس مائن، یہ میرا ہے. اس طرح یو ہے، یو سبجیکٹو کیس میں ہم لکھتے ہیں تو یو لکھتے ہیں. اس طرح آبجیکٹو کیس کے اندر بھی یوز ہوتا ہے. جس طرح کہ آئی گیو یو دس بک، آئی گیو یو، میں آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آئی ٹیچ یو، میں آپ کو پڑھاتا ہوں. یو ٹیچ می، ٹھیک ہے، آپ مجھے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یو سبجیکٹو کیس کے اندر آیا تو یو ہے، اور آبجیکٹو کیس کے اندر آیا تب بھی یو ہی ہے. اب اگر اس کو پوزیسو کیس کے اندر لکھیں تو کیا ہوگا؟ یور اور یورس. ٹھیک ہے. یور کے بعد آپ ناؤن استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. یور کے بعد ناؤن کا استعمال کرنا ضروری ہے، اور یورس کے بعد ناؤن کا استعمال نہیں کریں گے. کیسے؟ یہ اوپر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ آپ کہیں اٹ از یور پین، یہ آپ کا پین ہے. اٹ از یورس، یہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی پوچھتا ہے ہوز پین از اٹ، یہ پین کس کا ہے، آپ کہتے ہیں اٹس یورس، یہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، نیکسٹ ہے کہ وی. وی کا معنی ہم. ٹھیک ہے. اس کو ہم سبجیکٹو کیس میں وی لکھیں گے اور آبجیکٹو کیس میں اس لکھیں گے، اور پوزیسو کیس کے اندر اس کو اور لکھیں گے، اور دوسرا جو ہے اس میں اورس لکھیں گے. ہمارا، ٹھیک ہے، اورس ہمارا. اور بھی ہمارا، اورس ہمارا، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، لیکن اور جو پہلے لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے کوئی نہ کوئی ناؤن یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پہلے جتنے بھی آخری پوزیسو کیس میں پہلی لائن میں پہلے جو لکھے ہوئے ہیں ان سب کے بعد آپ نے ناؤن کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے جو لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد ناؤن کا استعمال آپ نے نہیں کرنا. اگر پہلے میں ناؤن کا استعمال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو بھی غلط ہے. دوسرے کے بعد ناؤن کا استعمال کریں گے تو بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے کے ساتھ ہم نے ناؤن کا استعمال کرنا ہے، دوسرے کے ساتھ ناؤن کا استعمال نہیں کرنا. یعنی جس چیز کی نسبت کر رہے ہیں تو اس چیز کا ذکر کرنا پہلے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں تو پھر آپ دوسرے الفاظ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اورس. اچھا، دے سبجیکٹو کیس کے اندر پھر دے کا معنی وہ. ٹھیک ہے. یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم آبجیکٹو کیس کے اندر دیکھیں گے تو اس کی دیم بن جائے گا. آئی گیو دیم، میں ان کو دیتا ہوں. آئی گیو دیم، میں نے ان کو دیا. آئی گیو مائی کار دیم، میں نے اپنی گاڑی ان کو دی. ٹھیک ہے. آئی گیو دیم مائی کار، میں نے اپنی گاڑی ان کو دی. ٹھیک ہے. اٹ از دیئر کار، یہ ان کی گاڑی ہے. اٹ از دیئر کار، یہ ان کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے. یا دس از دیئر کار، یہ ان کی گاڑی ہے. دیئر، اٹ از دیئرس، یہ ان کا ہے. ٹھیک ہے. امید ہے یہ آپ کو تھوڑا ابھی ایزی لگنا شروع ہو گیا ہوگا. آگے ہی سبجیکٹو کیس کے اندر ہی لکھیں گے، آبجیکٹو کیس کے اندر ہم لکھیں گے،
اور پوزیسو کیس کے اندر ہیز لکھیں گے اور دونوں جگہ ہیز ہی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر ہیز کے بعد آپ ناؤن استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے پہلا ہیز استعمال کیا. اگر ہیز کے بعد آپ نے ناؤن استعمال نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے جو سیکنڈ والا جو ہے وہ استعمال کیا ہے جس کے بعد ناؤن کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مثالیں آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں, کوئی ہر جگہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یہ بہت زیادہ ایزی ہے. اچھا, شی ہے, شی اگر سبجیکٹو کیس کے اندر لکھیں گے تو شی لکھیں گے, آبجیکٹو کیس کے اندر لکھیں گے تو ہر لکھیں گے, پوزیسو کیس کے اندر لکھیں گے تو ہر اور ہرس لکھیں گے. اس میں تھوڑا فرق ہے, ہر اور ہرس. ٹھیک ہے. اس طرح اٹ جو ہے وہ آبجیکٹو کیس کے اندر اٹ لکھیں گے, اس طرح آبجیکٹو کیس کے اندر بھی اٹ آئے گا, یعنی دونوں طرح ایک ہی لکھا جائے گا, اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اچھا, پھر آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آبجیکٹ ہے یا آبجیکٹو کیس ہے یا سبجیکٹو کیس ہے, جب دونوں ایک جیسی ہیں. جس طرح یو ایک جیسا ہے, اٹ ایک جیسا ہے, تو کیسے فرق کریں گے؟ تو یہ فرق آپ جو ہے اس کی پوزیشن دیکھ کر کریں گے کہ وہ کس جگہ واقع ہے. آیا آبجیکٹو کی جگہ واقع ہے, سبجیکٹو کی جگہ واقع ہے, کس جگہ واقع ہے؟ جہاں پر وہ واقع ہے تو اس کی وہی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اسی پوزیشن کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے. اس طرح ایٹس جو ہے اور اس طرح ایٹس دونوں ایک جیسے ہی استعمال ہوں گے. اچھا, آپ بعض اوقات دیکھیں گے کہ ایٹس کے ساتھ جو ہے ایک چھوٹا سا شوشا لگا ہوتا ہے, ایک چھوٹا کاما سا لگا ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایٹس جو ہے یہ والا ایٹس نہیں ہے, پوزیسو کیس نہیں ہے, وہ سبجیکٹو کیس ہے. وہ اصل میں تھا اٹ از. ٹھیک ہے. یہ اسپوکن لینگویج کے اندر میں نے استعمال کیا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اٹس لکھا ہوا ہے, تو وہ اس طرح یعنی اسپوکن میں ظاہر ہے شارٹ فارمز ہی بولے جاتے ہیں, تو وہ شارٹ فارم ہے اٹ از کا. اور اٹس جو ہے اس کے ساتھ وہ شوشا یا جو کاما اوپر لکھا ہوتا ہے وہ نہیں لکھا ہوتا, وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو یہاں پر نہیں لکھا ہوا تو یہ پوزیسو کیس ہے. ٹھیک ہے. امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے. یہ ٹیبل بہت زیادہ ایزی ہے, اس کو آپ اسکرین شاٹ لے کر جو ہے اس کو آپ یاد کریں, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور باقی جو بی فیملی کے جو میں نے آپ کو تقسیم بتائی ہے کہ کس طرح اس کا یوز ہوگا, اس کے اسکرین شاٹ لیں, اپنے پاس لکھیں اس کو اور اس کے آپ پریکٹس کریں. ٹھیک ہے. اسائنمنٹ میں نے یہاں لکھ دی ہیں, یہ 16 سینٹینسز ہیں, ان کے آپ نے ٹرانسلیشن کرنی انگلش کے اندر اور پھر آپ نے مجھے سبمٹ کروانی ہے. امید ہے آج کا لیسن آپ کو بہت زیادہ ایزی لگا ہوگا, بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اور کمنٹس باکس میں اپنے جو ہے تاثرات کا ضرور اظہار کیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو اس بارے میں کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں, ہمیں پرسنل میسج کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ملتے ہیں کل کے لیسن میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.